اندھیرا، ایک دل کی دھڑکن، پھر ایک اور آواز پھیلتی ہے۔ ریگستانوں، شہروں اور ان میدانوں میں جہاں صدیوں سے خاک اڑتی ہے، وقت کی گہرائیوں سے ایک آواز سرگوشی کرتی ہے، میں خدا کا عذاب ہوں۔ اگر تم نے بڑے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا تم پر ایسا عذاب نہ بھیجتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس شخص سے منسوب ہیں جس نے آدھی دنیا کو آگ، فولاد اور دہشت سے بدل دیا۔ ایک لنگڑا بچہ ایک گمنام قبیلے سے جو اٹھا اور ایک ایسا سلطنت ساز بنا جس کا قبضہ ولگا سے دلی تک پھیلا۔ اس کا نام تھا تیمور، جسے دنیا تامر لین کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم اس فاتح کی وہ سچائیاں بے نقاب کریں گے جن کا سایہ تاریخ پر آج تک گہرا ہے۔ تیمور کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1320 کی دہائی میں واپس جانا ہوگا۔ وسطی ایشیا کے ان وسیع میدانوں میں جہاں آج ازبکستان ہے، شہر کش بعد میں شاعر سبز کے قریب پیدا ہونے والا تیمور ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھا جو ٹوٹے ہوئے قبائل اور بکھرتی ہوئی سلطنتوں سے بڑی تھی۔ چنگیز خان کی عظیم منگول سلطنت بکھر چکی تھی اور اس کے پیچھے انتشار اور موقع چھوڑ گئی تھی۔ تیمور ہرلاس قبیلے سے تھا، ایک ترک مائل منگول گروہ جو اقتدار سے دور تھا، مگر بچپن سے ہی لوگ اس کی نگاہ کے خطرناک تسلسل کو محسوس کرتے تھے، جسے بعد میں وہ بچہ نہیں آنے والا طوفان ہو۔ اس کی زندگی ایک نوجوان کی خون ریز جھڑپ میں بدل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑائی میں تیر اس کی ٹانگ اور ہاتھ میں لگے، جس سے وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے لنگڑا اور 2 انگلیوں سے محروم ہو گیا۔ اسی سے اس کا نام پڑا لنگڑا تیمور تامرلین۔ مگر یہ زخم اسے توڑ نہیں سکے، بلکہ انہوں نے اسے ایک اور ہی دھات میں ڈال دیا، درد، محرومی اور اس حقیقت کے ساتھ کہ وہ کبھی مکمل جنگجو نہیں بن سکا تھا۔ تب تیمور نے ایک نیا رستہ چنا، ایک ایسا رستہ جو جسم نہیں، ذہانت، سیاست اور نفسیاتی جنگ سے فتح کرتا تھا۔ وسطی ایشیا میں کمزور رہنے والوں کا مقدر ہلاکت تھا۔ تیمور نے جلد ہی سیکھ لیا کہ اتحاد نازک ہوتے ہیں اور وعدے صرف اس وقت قائم رہتے ہیں جب ان کے پیچھے تلواریں ہوں۔ اپنی شخصیت، چالاکی اور منصوبہ بندی کے ذریعے وہ قبائلی سیاست میں اوپر آنا شروع ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو چنگیز خان کی وراثت سے منسلک کیا، خون سے نہیں مگر شادیوں اور علامتی دعووں کے ذریعے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ طاقت حقیقت نہیں، پرسپشن ہوتی ہے۔ 1360 کی دہائی تک تیمور نے سمرقند پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی مستقبل کی سلطنت کا دل بنا دیا۔ وہ شہروں کو محض علاقے نہیں سمجھتا تھا، بلکہ خوف اور عظمت کا ہتھیار۔ اس نے ایک کے بعد ایک مہم چلائی، قبائلی دشمنوں کے خلاف، فارسی حکمرانوں کے خلاف، جنوبی اور مغربی علاقوں کے خلاف۔ اس کی فوجیں بے رحم تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سڑکیں کٹی ہوئی سروں سے بھری ہوتی، شہروں میں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے جاتے، باغیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی۔ تیمور کے نزدیک دہشت ایک ایسی زبان تھی جسے دنیا بھر میں ہر کوئی سمجھتا تھا، لیکن تیمور ایک تباہی کا دیوتا نہیں تھا، وہ ایک تضاد تھا، ایک ایسا شخص جو تہذیبوں کو مٹا کر فن اور علم کی سرپرستی کرتا تھا۔ وہ مفتوح علاقوں سے خطاط، معمار، انجینئر، فلسفی اور سائنسدانوں کو سمرقند لاتا، خواہ زبردستی۔ اس نے ان سے ایسی شاندار عمارتیں، مدرسے، مساجد اور نقش و نگار بنوائے جو آج بھی کھڑے ہیں۔ اس کی سلطنت کا دارالحکومت ایک جگمگاتا ہوا شہر بن گیا، لیکن کروڑوں انسان کی قیمت پر دنیا نے اس کی شان دیکھی، مگر بہت کم لوگوں نے اس کی بنیادوں پر بہنے والا خون دیکھا۔ اس کے سب سے خون ریز حملوں میں سے ایک تھا دہلی۔ 1398 کا ہندوستان کی سلطنت کمزور اور دولت مند تھی۔ تیمور نے اندس پار کیا اور دہلی پر چڑھ دوڑا۔ جنگ کے بعد اس نے شہر کو کئی دانتوں تک لوٹا، محلوں میں آگ بھڑک اٹھی، بازار خستر ہو گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ دہلی جو کبھی جنوبی ایشیا کا ہیرا تھا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔
تیمور سمرقند لوٹا، دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے زیادہ دولت کے ساتھ۔ اس کے بعد باری آئی مشرقی وسطیٰ کے بغداد، دمشق، حلب، علم و تہذیب کے مرکز۔ تیمور کے آگ اگلتے لشکر کے سامنے ٹک نہ سکے۔ بغداد میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 120 انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنوائے۔ دمشق اور حلب میں اتنی تباہی مچائی کہ پورا خطہ صدمے میں ڈوب گیا۔ مگر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تیمور نے کئی علماء، صوفیوں اور فنکاروں کو بخش دیا۔ صرف انہیں جنہوں نے اسے متاثر کیا۔ وہ سمرقند کے لیے قیمتی سامان تھے، باقی سب کے لیے صرف آگ تھی۔ تیمور کی جنگیں مذہب کے لیے نہیں تھی، وہ خود کو اسلام کا مجاہد کہتا تھا، مگر اس کا اصل محرک کچھ اور تھا۔ فتح بطور مقدر۔ اس کے نزدیک عظمت اس وقت ملتی ہے جب دنیا تم سے ڈرے۔ نظام اس وقت قائم ہوتا ہے جو تمہارے مخالف مٹ جائیں، اور قانونی حیثیت اس وقت بنتی ہے جب پوری دنیا تمہارا لوہا مانے۔ تیمور کا مقصد واضح تھا، چنگیز خان کی سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہر قیمت پر۔ لیکن اس کی فتح کی ایک کمزوری بھی تھی۔ تیمور کی سلطنت مضبوط اور اداروں پر نہیں، بلکہ صرف اس کی اپنی شخصیت پر کھڑی تھی۔ جہاں وہ جاتا وہاں اطاعت قائم ہو جاتی، مگر جس جگہ سے وہ ہٹتا وہاں بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی۔ اس کی سلطنت ایک آندھی تھی، طاقتور، خوفناک، مگر آخر کا ناپائیدار۔ سن 1400 کے بعد جب تیمور کی عمر بڑھ چکی تھی، اس کے ادارے نہیں ٹوٹے تھے۔ اس نے ایک آخری عظیم ترین مہم کا فیصلہ کیا، چین پر حملہ۔ وہ کارنامہ مکمل کرنا چاہتا تھا جسے چنگیز خان بھی ادھورا چھوڑا تھا۔ پورے مشرق کی فتح 1404 کی سردیوں میں تیمور کے ایک عظیم فوج کے ساتھ چین کی جانب روانہ ہوا، لیکن قسمت نے مداخلت کی۔ سردی نے راستوں کو دفن کر دیا، برف چٹانوں کے برابر تھی۔ تھکاوٹ اور عمر نے تیمور کو گھیر لیا۔ وہ اوتار کے قریب بیمار پڑا اور 17 یا 18 فروری 1405 کو یہ عظیم جنگجو دنیا چھوڑ گیا۔ چین فتح کیے بغیر اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی سلطنت لرزنے لگی۔ اس کی میت سمرقند واپس لائی گئی اور گر امیر میں دفن کی گئی، ایک ایسا مقبرہ جو آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ 1941 میں جب سوویت ماہرین نے اس کی قبر کھولی تو اندر ایک طاقتور جسم والا شخص ملا، جس کی ٹانگ واقعی لنگڑی تھی، بلکہ ویسا جیسا مورخین نے لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر لکھا تھا، جو میری قبر کھولے گا اس پر مجھ سے بھی بڑا فاتح مسلک ہوگا۔ چند دن بعد ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا اور داستان پھر سے زندہ ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد صدیوں تک اس کی میراث پر بحث ہوتی رہی۔ کچھ نے اسے ہیرو کہا، فن کا محافظ، نظام کا بحال کنندہ، جنگی حکمت عملی کا استاد۔ دوسروں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا قاتل قرار دیا، کروڑوں جانوں کا ذمہ دار۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں سچ ہیں۔ تیمور ایک مکمل تضاد تھا، معمار بھی، مسمار بھی، عالم کا دوست بھی، انسانیت کا دشمن بھی۔ آج بھی اس کی تعمیرات ازبکستان کی دھوپ میں جگمگاتی ہے۔ اس کا نام شاعری میں، تاریخ میں اور خوف کی کہانیوں میں زندہ ہے۔ تامل لین ہمیں یہ تلخ حقیقت دکھاتا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی عظمتیں بھی انسانی تکلیف کی بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہیں، اور جب تک انسان طاقت، جنگ اور سلطنتوں سے متاثر ہوتا رہے گا، تیمور لنگرا فاتح کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔